پاکستان نے امریکی صدر کے لیے نوبیل پرائز کی سفارش کر دی۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت سے پاک بھارت کشیدگی کم ہوئی اور جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ رکوانے میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ امریکی صدر کو نوبیل پرائز دے کر خراج تحسین پیش کیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر حملے بارے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ میں اہم رابطہ۔ شہباز شریف بولے ایران اسرائیل جنگ کا پرامن حل چاہتے ہیں، پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ صدر ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں سے پاک بھارت جنگ ٹلی۔ بھارت نے سندھو کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ایک اور جنگ لڑیں گے، بلاول بھٹو کی وارننگ۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان دہشت گردی کا سرپرست ہوتا تو فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس میں دعوت نہ دی جاتی۔ یہ دعوت پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی اور بھارت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ پاکستان نے بھارتی جھوٹے پروپیگنڈے کی سختی سے تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی جارحیت کے بعد جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت کی طرف سے کی گئی تھی۔ 10 مئی 2025 کو صبح 8:15 پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنگ بندی کی پیشکش کی جو پاکستان نے قبول کر لی۔ دختر مشرق، شہید جمہوریت، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی سالگرہ۔ پوری زندگی عزم، ہمت اور حوصلے کی بے مثال داستان۔ صرف 29 برس کی عمر میں پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھال لی۔ 1988 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد 35 سال کی عمر میں وزیر اعظم بن گئیں۔ 2 بار وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی۔ شہید بی بی کی قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر پیغام۔ کہا شہید بی بی نے آمریت کے خلاف جرأت اور استقامت سے مزاحمت کی۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن سے رہنمائی لیتے ہوئے جمہوریت کو مستحکم کریں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر سکھر کے عوام کے لیے بڑا تحفہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر سکھر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو فلائی اوور کا آج سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ آج شام 6:30 پر گردانی پھاٹک پر منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ منصوبے پر 1.5 ارب روپے کی لاگت سے 18 ماہ میں مکمل ہوگا۔ فلائی اوور 2 تحصیلوں کو آپس میں جوڑے گا جس سے 3 لاکھ شہری مستفید ہوں گے۔ اور چیچا وطنی میں جی ٹی روڈ پر وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق، وین میں سوار 8 مسافر زخمی۔ جاں بحق افراد کی شناخت محمد واجد اور راجہ عامر کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق افراد ریسکیو میں ملازم تھے۔ بیٹھک سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل آج امن کا واضح پیغام دے۔ ایران اور اسرائیل فوری جنگ بندی کریں، امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے۔ ایران اسرائیل تنازع بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ ایران بارہا کہہ چکا ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ دنیا میں امن عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ یو این انڈر سیکرٹری نے کہا برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندے ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔
ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران کو کئی بار انخلا کی دھمکی دی گئی۔ دونوں طرف سے حملوں میں سینکڑوں افراد متاثر ہوئے۔ سربراہ عالمی جوہری ایجنسی رافیل ماریانو گریسی نے کہا اسرائیل نے ایران کی متعدد ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں سے ایٹمی تابکاری اثرات کا خدشہ ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صفاق اسرائیل کی حمایت، شرم امریکہ کو مگر نہیں آتی۔ سلامتی کونسل میں امریکی سفیر بولی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ درست فیصلہ کرے اور جوہری افزودگی کا پروگرام ترک کر دے۔ ایران نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرایا اور حزب اللہ کو بھی شمالی محاذ پر تیار کرایا۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک ہیں۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں۔ چینی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ چینی صدر نے ایران، اسرائیل، خطے کے دیگر ممالک کے سربراہان سے بات کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے۔ صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے۔ مستقل امن کے لیے ضروری ہے اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ ایران نے انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی شفافیت کے پرخچے اڑا دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا۔ جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری مذاکرات کی کامیابی کے قریب تھے۔ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی۔ ہماری تنصیبات پر حملے کیے۔ ایران اس وقت اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت صہیونی ریاست کو جواب دے رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ کہا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جرائم کا شراکت دار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ مولانا کے صاحبزادے اسجد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر اظہار تشویش۔ خیریت دریافت کی۔ وزیراعظم کے ملوث افراد کی جلد گرفتاری کے لیے احکامات۔ ترک صدر سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات۔ استنبول میں گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب کے دوران رجب طیب ایردوان سے مصافحہ، تہنیتی جملوں کا تبادلہ۔ ایوارڈز تقریب کا انعقاد ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے اعزاز میں کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے ترکی کے صدر کو اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار آج OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان چین بنگلہ دیش کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین میں تینوں ممالک کے نائب وزراء خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی سطح کا پہلا سہ-فریقی اجلاس۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمینہ بلوچ کی ابتدائی مرحلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ رافیل کے بعد شاہینوں کے ہاتھوں فرانس کی ہاکی ٹیم بھی ڈاؤن۔ پاکستان نے نیشنز کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گرین شرٹس نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فرانس کو 3-2 سے ہرایا۔ گول کیپر منیب الرحمان نے شوٹ آؤٹ میں 3 یقینی گول روکے۔ رانا وحید اشرف، حنان شاہد اور افراز نے 1-1 گول سکور کیا۔ مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں میں مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا۔ دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی کوریا کو شکست دے دی۔ فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔